نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ باب نمبر 41 ہے کتاب العلم کا، اور باب الثمر فی العلم، رات کو علم کی باتیں کرنا۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کی حدیث مبارک ہے کہ عشاء کی نماز سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد باتوں کا اپنا پسند فرمایا کرتے تھے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے باب بندہ ہے کہ عام دنیاوی گفتگو، فضول گفتگو منع ہے، دین کی علم کی بات عشاء کی نماز کے بعد بھی کی جا سکتی ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد ہیں سعید بن عفیر، حدیث نمبر 116 ہے، اور یہ حدیث صحیح البخاری میں 3 دفعہ آتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں، صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی العشاء فی آخر حیاتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی زندگی کے آخر میں عشاء کی نماز پڑھائی۔ فلما سلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، قام، کھڑے ہو گئے، فقالا، تو آپ نے فرمایا، ارأیتکم لیلتکم هذه فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد۔ آپ فرمانے لگے، کیا تم نے دیکھا ہے، مطلب کہ کیا تم نے آج رات دیکھی ہے، اس کو یاد رکھ لو، آج سے 100 سال پورا ہونے تک ان لوگوں میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا جو آج زمین پر موجود ہیں۔ آپ کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ وقت کو غنیمت جانو، پہلی امتوں کی طرح تمہاری عمریں لمبی نہیں ہونی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اعمار امتی ما بین 60 الی 70 واقلہم من یجوز ذالک، میری امت کی عمریں جو ہے نا 60 سے 70 سال کے درمیان ہیں، اور ان میں سے بہت ہی کم ہیں جو اس سے آگے گزریں گے۔ یہ سنن ترمذی کے اندر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے۔ تو امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، اس حدیث میں اس بات کی نفی نہیں ہے کہ اس رات کے بعد پیدا ہونے والے 100 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہیں گے، وہ رہ سکتے ہیں، لیکن جو اس رات موجود تھے ان میں سے کوئی بھی 100 سال بعد بندہ نہیں باقی رہے گا جو اس وقت موجود تھے۔ اب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد درس اور واعظ فرمایا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ بھی ایک، اور دوسری اس باب کے ٹاپک کے نیچے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ حدیث لائے ہیں۔ 117 نمبر حدیث، امام بخاری کے استاد ہیں آدم، جن کا تعلق ہے شام کے ساتھ، اور یہ حدیث صحیح البخاری کے اندر 19 مرتبہ آئی ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہر مرتبہ اس سے ایک اور مسئلہ اخذ کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال بت فی بیت خالتی میمونہ بنت الحارث، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خالہ میمونہ بنت حارث جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ان کے گھر رات گزاری۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عندہا، اور اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تھے۔ تو فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ عشاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی۔ تو اب اس حدیث میں چونکہ باتوں کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن جو حدیث آگے کتاب و تفسیر میں ہے نا، اس میں یہ لفظ ہیں کہ فتحدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اہلہ ساعۃ ثم رقد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کے گھر آئے نا، تو پھر بڑی کچھ دیر اپنے گھر والوں کے ساتھ باتیں کرتے رہے، پھر سوئے تھے اصل میں۔ فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، ثم جاء، پھر آیا اپنے گھر، فصلی 4 رکعات، 4 رکعتیں پڑھی، ثم نام، پھر سو گئے، ثم قام، پھر اٹھے، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، نام الغلیم، کیا یہ چھوٹو سو گیا ہے، او کلمۃ تشبہھا، یا اس سے ملتی جلتی کوئی بات آپ نے فرمائی۔ ثم قام، پھر آپ کھڑے ہوئے، ہاں جی، قیام کرنے کے لیے، تو فقمت، تو میں بھی کھڑا ہو گیا، یہ ساری ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب، فجعلنی، آپ نے اس کو کر لیا اپنی دائیں جانب، فصلی 5 رکعات، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعتیں پڑھیں، ثم صلی رکعتین، پھر اس کے بعد 2 رکعتیں اور پڑھیں جو فجر کی ہوتی ہیں، ثم نام، پھر آپ لیٹ گئے، حتی سمعت غطیتہ خطیتہ، یہاں تک کہ میں نے آپ کے خراٹوں کی آواز سنی، ثم خرج الی الصلاۃ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے نماز کی طرف۔ اب اس حدیث میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہی ثابت کرنا چاہے کہ عشاء کے بعد باتیں درست ہیں علم کی۔ اب اس میں سے ایک اور مسائل کافی سارے سمجھ آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کان پکڑ کر نا کھبی سائڈ سے سجی سائڈ پر کر لیا تھا، تو اس لیے نماز میں اتنی ساری حرکت کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو سونے سے نہیں ٹوٹتا تھا، کیونکہ آپ کا دل بیدار رہتا تھا۔
نوافل کی جماعت بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں جی، اگر ایک بندہ پہلے اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو پھر اس کے بعد ساتھ کو اور مل جائے تو بندہ پھر وہ جماعت کی نیت کر لے تو وہ امام ہو جائیں گے، یہ مقتدی ہو جائیں گے، تو ایسا کرنا بھی درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ عمومی طور پر یہ لوگ سوال پوچھتے ہوتے ہیں کہ عرب ممالک کے اندر ایسا ہوتا ہے، بندہ نماز پڑھ رہا تھا، دوسرا آ جاتا ہے، اس کے ساتھ مل جاتا ہے، وہ جماعت کرنے لگ جاتے ہیں، تو اس کی یہ دلیل ہے اصل میں۔